بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق باتیں چلی آ رہی ہیں، جن میں سے کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور ابھی یہ سلسلہ چند دنوں تک جاری رہے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان باتوں پر خاص طور سے دھیان دیں اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو مؤلفین آج فرماتے ہیں تقدیر کے بارے میں عقیدہ سلف، یعنی اسلاف کا تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس کی وضاحت آج مؤلفین جو ہے فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اسلاف کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا رب اور مالک ہے۔ اسی نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کی تقدیریں مقرر فرما دی تھی، ان کی موت کے اوقات، ان کا رزق، ان کے اعمال مقرر کر دیے تھے، اور یہ بھی لکھ دیا تھا کہ وہ خوش نصیبی اور بدبختی میں سے کس طرف پلٹیں گے۔ سو ہر چیز اس نے واضح کتاب میں ضبط کر رکھی ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں روزی کتنی ملے گی، اور ہمیں کب تک جینا ہے، اور ہم کب مر جائیں گے، ہم نیک صالح ہوں گے یا بد کردار اور بد صالح ہوں گے، بد ہوں گے، اور برائی کی طرف ہم چلنے والے ہوں گے۔ یہ سب چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں پس جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اور جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو کچھ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ نیز بندوں کے لیے بھی مشیت اور قدرت ہے، جس کے ذریعے وہ کام سر انجام دیتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت و ہمت عطا کی ہے، لیکن یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اللہ کی مشیت و چاہت کے بغیر بندوں کی کوئی مشیت و چاہت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہوں کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر مقدر فرما دیا۔ اللہ کی مشیت اور چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ نے ہمیں بھی ارادے اور طاقت دیا ہے، ہاتھ اور پیر دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں دماغ دیا سمجھنے کے لیے، آنکھ دیا ہے اچھائی برائی کو دیکھنے کے لیے، کان دیا ہے جس سے ہم اچھائی اور برائی کو سنیں کہ کیا اچھائی لینا ہے اور کیا برائی سے ہمیں بچنا ہے، ہاتھ پیر دیا کہ ضرورت کے مطابق ہم کسی چیز کو چھو کر کے بھی اندازہ لگائیں کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ تو انسان اپنے قدرت، اپنے ارادے سے بھی جو ہے کام لاتا ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ ہم نے اپنے قدرت ارادے سے کیا کیے، اچھائی کی طرف بڑھے یا برائی کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت، یہ طاقت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن پھر بھی مؤلفین فرماتے ہیں کہ یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و چاہت کے بغیر بندوں کی کوئی مشیت و چاہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی اور بھلائی اور خیر اختیار کرنے کی سعادت بخشیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائیوں سے اور بدیوں سے اور دین سے دوری کی چیزوں سے
اور دین سے دوری کی باتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔